الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسلمان بنایا. ایمان جیسی عظیم نعمت دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا. بادہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر. بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ترتیب سے بیٹھے.
صف در صف بیٹھے، آداب جمعہ کا خیال رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم کو صحیح دین دیا، صحیح منہج دیا، صحیح طریقہ دیا۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے، صحیح منہج سے، ہدایت سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کو صحیح روٹ دے دے، صحیح راستہ دے دے، صحیح منہج دے دے، صحیح طریقہ دے دے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے ایک بندے پر۔ ورنہ ہدایت جیسی نعمت سے اگر کوئی محروم ہے تو ساری نعمتیں پا کر بھی، ہر نعمت کو حاصل کر کے بھی وہ بندہ ناکام ہو جائے گا۔ ناکاموں کی فہرست میں قیامت کے دن ان کا شمار ہوگا۔ اور کامیاب بندے وہ ہیں جو صحیح طریقہ، صحیح منہج ملنے کے بعد اس پر عمل کرے، صراط مستقیم پر چلے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم جب اپنے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن کے پاس صحیح منہج نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح دین نہیں ہے، وہ لوگ عملی میدان میں بہت آگے ہیں۔ اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے اعتبار سے جو عمل ان کو سکھلایا گیا ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ جن کے پاس صحیح دین، صحیح منہج، صحیح طریقہ، کتاب و سنت ہے، وہ عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ معاملات میں، اخلاقیات میں بہت پیچھے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عملی میدان میں آئے، اسلام پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، شریعت پر چل کے دکھلائے۔ اور اللہ نے جو دین دیا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس پر کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ زندگی کا ہر گوشہ اسلام کے مطابق ہو، اور اللہ نے جو دین دیا، جو طریقہ دیا، اس کا پرچار بھی کرو۔ لوگوں کے سامنے پھیلاؤ بھی، اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا، صحیح منہج دیا، صحیح طریقہ دیا، خود عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں تک پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں، سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں۔ ان کو دین بتایا جائے، شریعت بتائی جائے کہ یہ صحیح دین ہے، یہی کتاب و سنت ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک روایت سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب الایمان کی پیش کروں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک فرماتے ہوئے سنا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ تم میں سے کوئی آدمی اگر معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں برائی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، من رأى منكم منكرا، نکرہ ہے، منکرن کوئی بھی برائی دیکھے، کوئی بھی غلط کام دیکھے، معاشرے میں، سماج میں برائی ہو رہی ہو، ایک مومن جب دیکھے، ایک مسلمان جب بھی دیکھے، ایک ایمان لانے والا جب برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ کیا آج کے مومن میں اتنی جرأت ہے، اتنی طاقت ہے، کیا اتنی قوت ہے کہ معاشرے میں برائی کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھ سے روک سکے؟ معاشرے میں تو چھوڑ دیجئے، سوسائٹی میں چھوڑ دیجئے، کیا اپنے اہل و عیال کو برائی میں دیکھ کر کے، اپنے بال بچوں کو برائی میں دیکھ کر کے، کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے برائی کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے روکے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے اندر قوت نہیں پاتا ہے، تو اپنی زبان سے برائی کو روکے۔
اپنی زبان سے برائی کو روکے. کسی کو دیکھ لے برائی کر رہا ہے، منع کر دے، یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے، شریعت کے خلاف کام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ کام مت کرو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں پاتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اپنی زبان سے بھی اگر کوئی برائی کو روکنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو برائی کرنے والے کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے. اس کے بعد ایمان نہیں رہ جاتا ہے. اگر کوئی برائی کو دیکھ رہا ہے، معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، سماج میں برائی ہو رہی ہے، سوسائٹی میں برائی ہو رہی ہے، ایک آدمی چپ چاپ دیکھ رہا ہے لیکن برائی کرنے والے کو دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، اس کو اپنے ایمان کو رینیول کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کمزور درجہ ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا سب سے ادنا درجہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی کو دیکھ کر کے برائی کرنے والے کو دل میں بھی برا نہیں جانتا تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے کمزور ہے. اس حدیث پاک میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا، بلکہ برائی کی روک تھام کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے. دعوت و تبلیغ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے. ہم چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکے. جماعت ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے گروہ ہونا چاہیے. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کو ایک آیت کا علم ہو تو وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام سے مستثنی نہیں ہے، بلکہ اسے بھی پہنچانا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا علم ہے، ایک آیت کا علم ہو جائے، ایک آیت کی جانکاری ہو جائے، لوگوں تک اس کو بھی پہنچاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں تک پہنچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا حکم ہے. ہم لوگوں نے دین کو اپنے تک محدود کر رکھا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دین پر چل رہے ہیں، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ ایک آیت کا علم ہو تو پہنچاؤ اس کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جماعت ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے، گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو بھلائی کا حکم کرے، ویامرون بالمعروف، لوگوں کو معروف کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، برائی سے روکے، ذمہ داری ہے۔ اور اللہ نے ہمیں بہتر اسی لیے کہا، اللہ نے ہمیں سب سے بہتر اسی لیے کہا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبی، یہ صفت پائی جاتی ہے۔ بتائیے پائی جا رہی ہے معاشرے میں، سماج میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، یامرون بالمعروف، معروف کا حکم کرتے ہو، وینہون عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، ویؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے ہمیں بہتر اس وجہ سے کہا ہے کہ ہمارے اندر دعوت و تبلیغ کی صفت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ خوبی ہمارے اندر نہیں ہے، کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم بہتر نہیں ہو سکتے ہیں، افضل نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہم مفضول ہوں گے، ہم مفضول ہوں گے۔ مختصراً میں بتاتا چلوں کہ دعوت و تبلیغ ایک انسان کرنا چاہتا ہے، تڑپ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جائے، معاشرے کو سدھارا جائے، سوسائٹی کو سدھارا جائے، لیکن ترتیب سے نہیں کرتے، جانتے نہیں ہیں کہ کہاں سے دعوت و تبلیغ کی شروعات کریں۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اور جو دعوت و تبلیغ اسلامی طریقے پر کرتا ہے اسی کی دعوت سکسیس ہوتی ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کے کریں گے آپ کی دعوت سکسیس نہیں، کارگر نہیں۔ دعوت و تبلیغ کی شروعات انسان کی اپنی ذات سے ہونی چاہیے، خود اصلاح نہیں، اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات ہے ہی نہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ معلوم ہوا سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ میرے بال بچے کامیاب ہو جائیں، میں خود کامیاب ہو جاؤں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہم سوچیں کہ جس طریقے سے میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، آگ سے بچ جاؤں، میرے اہل و عیال بھی بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے کیوں نہ بچانا پڑے، اللہ کے راستے میں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے تمہیں کیوں نہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا پڑے۔ معلوم ہوا کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے نیکی کے ذریعے سے، بھلائی کے ذریعے سے ایک انسان جہنم کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔
تو دعوت و تبلیغ کی شروعات ہوگی انسان کی اپنی ذات سے۔ آپ نے اپنی ذات کو سدھار لیا، اپنے اہل و عیال کو سدھار لیا، اب رشتہ داروں میں آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلے کو بلاتے ہیں، تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، یا صباح کی آواز لگاتے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں کا نام لیا، تمام قبیلوں کا نام لیا، اور آخر میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی چھوٹی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کا نام لیا اور فرمایا یا فاطمہ سلیلی من مالی مما شئت، اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں جو تم مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن محمد تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا، محمد تجھے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، تو دعوت و تبلیغ رشتہ داروں میں کرنی ہے۔ رشتہ دار تک آپ نے سمجھا دیا، اب آئیے شہر میں، گاؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، ام القریٰ کو ڈرائیے اور اس کے آس پاس اطراف میں جو بھی شہر ہوں، گاؤں ہوں، ان تک دعوت و تبلیغ کیجیے۔ اسلام میں تبلیغ کے یہ اسٹیپ بتائے گئے ہیں، یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی دعوت و تبلیغ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت میں اس کو کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ ہمارا گھر نہیں سدھرا ہے، رشتہ دار نہیں سدھرے ہیں، محلہ والا نہیں سدھرا ہے، ہم دنیا میں دعوت و تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے دعوت و تبلیغ یہ ایک ایسا مشن ہے یہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور تکلیفیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، دقتیں نہیں آئیں گی، تو یہ بھول جائیے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے اور دیکھیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا، کس طریقے سے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، آپ کو دھمکیاں دی گئی، طائف کے گلیوں میں آپ کو پتھروں سے بھی مارا گیا، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مارا گیا، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے میں خون جم گئے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں خون جم جا رہے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مکے والوں کو سمجھایا، نہیں مانے، طائف گئے، لیکن طائف والوں نے بھی اچھا معاملہ نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، اوباشوں کو، بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جو پتھروں سے مار رہے تھے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کرنی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، دعوت و تبلیغ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو پڑھتے رہنا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے ہی رہنا، پڑھتے ہی رہنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مرنے لگتا ہے، آخری ایام میں 2-4 دن باقی رہتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹوں کو بلا کر کے، میں نے فلاں جگہ اتنی جائیداد چھوڑی ہے، پیسہ لے لینا، فلاں آدمی سے اتنے ادھار ہے، لے لینا، فلاں آدمی کے پاس اتنے پیسے بچے ہوئے، لے لینا، تمہارے نام میں نے پراپرٹی چھوڑی ہے، میرے مرنے کے بعد تم وارث بنو گے، اس لیے اچھے طریقے سے یاد رکھ لو کہاں کہاں دولت ہے، کہاں کہاں پیسے ہیں۔ حضرت یعقوب اس دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹو، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، بتاؤ میرے بیٹو۔ بیٹوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے آبا و اجداد ابراہیم کیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ تقریباً ہر جمعے میں نماز کے بارے میں تاکید کی جاتی ہے، نماز کے بارے میں چاہے 5 ہی منٹ کیوں نہ، 2 ہی منٹ کیوں نہ، نماز کے بارے میں نصیحت ضرور کی جاتی ہے، لیکن کوئی اثر دکھنے میں نہیں آتا ہے۔ نمازی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بال بچوں کو بھی مسجد کی طرف نہیں لا رہے ہیں، خود بھی تاکید کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی تاکید نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز کو پڑھتے رہنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم کرتے رہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اگر برائی ہو رہی ہو، تم دیکھنا کہ برائی ہو رہی ہے، سماج میں برائی ہو رہی ہے، سوسائٹی میں برائی ہو رہی ہے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو برائی سے روکتے رہنا۔ اور اگر دعوت و تبلیغ کے مشن میں اگر تمہیں تکلیف پہنچ جائے، تمہیں اگر اذیت پہنچ جائے، پریشانی لاحق ہو جائے، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے مشن میں انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، انسان کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، ناروا سلوک ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، اور تمہیں اگر پریشانی پہنچ جائے، مصیبت لاحق ہو جائے، پریشانی تمہارے پاس آ جائے، مصیبت آ جائے، تو تم صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جھیلنا اور پھر بھی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان ذالک من عزم الامور،
یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کا مشن ایک ایسا مشن ہے کہ انسان جب اس روٹ پہ چلتا ہے، دعوت و تبلیغ کے مشن پہ چلتا ہے، کبھی کبھی اتنی تکلیفیں آتی ہیں کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ اٹھائیے اس واقعے کو اور دیکھیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دعوت دی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی گئی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کی طرف سفیر بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ وہ مسیلمہ کذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جس طریقے سے محمد قریش کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، میں بھی بنو حنفیہ کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہ مسیلمہ کذاب نے کہا، نبوت کا دعویٰ کیا، جبکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی جھوٹے نبی کے دعوے دار پیدا نہیں ہوں گے، میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں ہوگا، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی سچے نبی کا آنا ناممکن ہے، نہیں آئیں گے، لیکن جھوٹے نبی کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ جھوٹے نبی کے دعوے داروں میں مسلمہ کذاب بھی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ۔ حضرت حبیب بن زید جا رہے ہیں، مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید سے سوال کیا، تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے کہ محمد آخری نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا مجھ کو نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ غصے سے لال پیلا ہو گئے مسیلمہ کذاب اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، بوٹی بوٹی کرو، اور ہر عضو سے میری نبوت کا اقرار کراؤ، اگر اقرار کرے تو ٹھیک ہے ورنہ بوٹی بوٹی کر ڈالو۔ جلادوں کو حکم ہوا، جلاد بوٹی بوٹی کر رہے ہیں، حضرت حبیب بن زید کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بوٹی بوٹی کر رہے ہیں اور اقرار کرا رہے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کو کیا تو نبی مانتا ہے؟ وہ ہمیشہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں، مسیلمہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول ہیں، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیسا ایمان تھا، کس طریقے سے جذبہ تھا کہ شہادت کے درجے کو پہنچ گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، مار دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی دعوت و تبلیغ کے مشن پہ چلتا ہے، ایسا مشن ہے کہ اگر کوئی چلتا ہے تو کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے، اجتماعی عذاب آیا، اور آیا، دنیا نے دیکھا کہ آج مسلمان جس ذلت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مسلمانوں کے ساتھ
جو چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے کھلواڑ کرتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں یہ اخبار بارہا دیکھے ہوں گے اور ٹی وی چینلوں میں آپ یہ خبریں بار بار دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے حجاب کے مسئلے میں مسلمانوں کو گھسیٹا گیا، کس طریقے سے ایک طرح سے سیاست کی جا رہی ہے حجاب کے مسئلے کو لے کر کے۔ میرے بھائیوں، ہم نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ عذاب میں ڈالتا ہے کہ اگر تم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو چھوڑ دو گے اور کنارہ کش ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اجتماعی عذاب بھیجے گا اور تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے، فریاد کرتے رہو گے، اللہ سے رو گے، گڑ گڑاؤ گے کہ اللہ میری پریشانیوں کو، اللہ ہماری پریشانیوں کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو، اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا۔ فلا یستجاب لکم، تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اجتماعی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بات کہی گئی ہے کہ اگر تم نہیں سدھرو گے، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اللہ تمہیں بدل دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کو اللہ لائے گا جو اللہ کی محبوب قوم ہوگی، اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہوگی، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں پر نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ صحابہ کے وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ رحم و کرم کا معاملہ آپس میں صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، ہمارے جیسے نہیں کہ تھوڑی سی بات ہو گئی، تھوڑی سی ناچاپی ہو گئی، ہم نے اپنے دل میں کینہ رکھ لیا، بغض رکھ لیا، عداوت رکھ لیا، دشمنی رکھ لیا اور ہم نے قطع تعلق کر لیا، بول چال کو ہم نے بند کر دیا، بات تک ہم نے نہیں کرنا چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے ہمارا حال ہے، لیکن صحابہ کرام کے وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور دشمنوں پر، کفار پر یہ سخت ہے۔ ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں غیروں سے، کفار سے ہم دوستی کرتے ہیں، مشرکین سے ہم دوستی کرتے ہیں اور مومنین سے عداوت برتتے ہیں۔ یہ مومن کے اوصاف نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں سدھرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہیں ختم کر دے گا اور اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے، گناہ کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اگر انسان پاک بنتا ہے تو اپنے لیے پاک بنتا ہے، اللہ کو ہرا نہیں سکتا۔ گناہ بری زندگی گزار کر کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دن پکڑ لے گا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسا اللہ رب العالمین ایسی پکڑ کرے گا کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور ان کی ساری عقل نکل جائے گی اور اللہ مجبور کر دے گا۔ انسان بہت اکڑتا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے اگر اجتماعی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بار الہا تو ہمیں پکا سچا مومن بنا دے. پروردگارہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں نوجوان، بچے، بوڑھے بے نمازی ہیں، پروردگارہ تو ان کو نمازی بنا دے. پروردگارہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے. پروردگارہ جو قرض میں مبتلا ہے، مقروض ہیں، پروردگارہ ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل عطا فرما. پروردگارہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفع ایاکم بالآیات و ذکر